الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, the Merciful, the Most Kind. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the Merciful, the Most Kind, Owner of the Day of Judgment. You alone do we worship, you alone do we ask for help. Show us the straight path, the path of those you have favored, not the path of those who earn your anger, nor of those who go astray. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تلقین کی ہے. اس سورت کا نام فاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے. فاتحہ کھولنے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جب کسی کتاب کا افتتاح ہو یا کسی مضمون کا افتتاح ہو تو اس کے لیے یہ لفظ فاتحہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ دعا دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائی ہے کہ وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے بندوں کے اوپر نازل کیا ہے. دراصل سورۃ فاتحہ کا جو تعلق ہے وہ دعا اور جواب دعا کا ہے. یہ کتاب اور اس کے مقدمے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ دعا اور جواب دعا کا اس کا تعلق ہے. سورۃ فاتحہ کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے. اس سورت کا نام الحمد اور سورت صلاۃ بھی ہے. یہ سورت شفا بھی ہے. صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے. اس کی نماز پوری نہیں ہے. مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا. پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے.
اب ہم اس صورت کی کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. پہلے اس کا ہم تلاوت کریں گے، پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد خاص تعریف، ایسی تعریف جس میں انتہائی شکر ہو، جس میں انتہائی تعظیم ہو، جس میں انتہائی محبت ہو. وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الہ، اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے وہ الہ سے ہے، اور الہ کا مفہوم یہ ہے ایسا الہ جو انسان کو متحیر کر دے، جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لے. جب انسان کی جو عقل ہے، اس کی جو سمجھ ہے، اس کا جو شعور ہے، جو اس کا ادراک ہے، وہ اس میں گم ہو جائے. جن لوگوں کے دل زندہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کمالات، اس کی عجائبات قدرت جو ہیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کس وجہ سے کسی کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ بذات خود اس میں وہ خوبی اور کمال ہوتا ہے، یا اس نے ہمارے اوپر کوئی احسان کیا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ احسان کا کون حقدار ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں رزق دیا. اس نے نہ صرف ہمیں رزق دیا بلکہ اس نے اس رزق کے رزق پہنچایا بھی، اور اس نے ہضم بھی کروایا، اور پھر وہ ان سارے معاملات کو اس نے قائم بھی کیا ہمارے لیے، پوری زندگی کے معاملات کو. تو تعریف بھی اس کی ہے اور شکر بھی اس کا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رب کا یہاں پہ لفظ آ رہا ہے. اس کا بھی مفہوم جو ہے ہم بہت پریسائزلی سمجھ لیتے ہیں. رب سے مراد ہے پالن ہار، پرورش کرنے والا، حاکم، مالک، آقا، پرورش کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں پیدا کرتی ہے بلکہ پیدا کرنے کے بعد وہ ہماری پرورش کا بھی انتظام کرتی ہے. آپ ذرا غور فرمائیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سارے جو انتظامات ہیں وہ کیے ہوتے ہیں، اس کی رزق رسانی کے، زندگی کو اس کے لیے یہاں ممکن بنایا ہوا ہے. تو اسی لیے ہم اسی کے لیے واجب ہے. پھر آگے لفظ آ جاتا ہے رب العالمین، جو کہ رب ہے تمام جہانوں کا. اب عالم کا مفہوم عالمین کا مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں. عالمین سے جو لفظ ہے یہ علم سے ہے، عالم سے ہے. علم ہوتا ہے نشانی، جھنڈے کو بھی علم کہتے ہیں. تو یہ جو پورا عالم ہے یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ہر وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دے وہ عالمین میں شمار ہوتی ہے. تو یہ جو ساری کائناتیں ہیں، صرف ایک زمین نہیں بلکہ آسمان، زمین کے نیچے جو ساری مخلوقات ہیں، آسمان کے اوپر جو ساری مخلوقات ہیں، وہ ساری جو ہیں وہ عالمین ہیں. تو وہ کیسا رب ہے؟ وہ ایسا رب ہے جس نے کائناتیں بنائیں، جس نے عالم بنائے. تو تعریف بھی اسی کی ہے اور شکر بھی اسی کا ہے. اور یہ ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اسی کا تعریف کریں اور اسی کا شکر کریں، کیونکہ وہ حی یا قیوم ہے. وہ صرف پیدا ہی نہیں کرتا بلکہ وہ قائم رکھے ہوئے بھی ہے. انسان جو ہے اس کی صفات جو ہیں وہ ناقص ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ابدی ہیں اور بغیر کسی نقص کے ہیں. اس لیے تعریف بھی اسی کی ہے اور شکر بھی اسی کا ہے. آگے کا لفظ بہت معنی خیز ہے کہ الرحمن الرحیم. رحمان کا مفہوم ہم سمجھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ، آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں آپ سب کو علم ہوگا کہ یہ ہم کہتے ہیں کہ رحمان وہ ذات ہے کہ جس کی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کا جو کرم ہے اس کے غضب کے اوپر چھایا ہوا ہے. تو رحمان کا جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ رحمت کا خزانہ، رحمت کا سمندر، رحمت کا خزانہ، رحمت کا سمندر. اچھا، اور آگے لفظ آ جاتا ہے الرحمن الرحیم.
یعنی رحیم کا جو لفظ ہے یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ وہ رحمت کا خزانہ اور رحمت کا سمندر جو ہے وہ اس رحمت کو مسلسل لٹا رہا ہے، وہ رحمت کر رہا ہے۔ اس کو اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، وہ مالدار ہے، اس کے پاس بہت دولت ہے۔ اب اگر وہ اس دولت کو یوز نہیں کرتا اور وہ اپنی تجوری میں بند کر کے رکھتا ہے تو کیا ہوگا کہ وہ مالدار تو ہے لیکن اس دولت کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ رحمت کا سمندر ہے، اس کے پاس رحمت کے خزانے ہیں اور وہ اس رحمت کو ہر دم لٹا رہا ہے، اپنی مخلوق کے اوپر ہر دم لٹا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، ایک یہ بھی رائے دیتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے کہ وہ ساری بنی نوع انسان کے اوپر وہ رحمان ہے، اور رحیم جو ہے وہ خاص مسلمانوں کے اوپر وہ رحیم ہے، یعنی مسلمانوں کے اوپر اس کی وہ جو رحمت ہے وہ خصوصی رحمت ہے۔ مالک یوم الدین آگے ہے، وہ مالک ہے یوم الدین کا، بدلے کے دن کا مالک۔ مالک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، یعنی پوری حکومت، پوری ملکیت، پوری اتھارٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں ہے، وہی قادر مطلق ہے۔ اور یوم الدین سے مراد ہے قیامت کا دن، بدلے کا دن۔ مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے تو ساتھ وہ منصف اور عادل بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب ہم اس طرح سے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ بہت رحمان اور رحیم ہے تو وہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گناہ معاف کر دے گا، ہمارا حسن ظن ہی ہونا چاہیے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ وہ منصف عادل بھی ہے، اور قیامت والے دن ہم نے اس کے آگے حاضری دینی ہے اور ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس وجہ سے ہمیں اپنے ذہن میں یہ نقطہ ہر وقت حاضر رکھنا چاہیے۔ اور آپ سب کو علم ہوگا کہ آپ نے یہ حدیث بھی شاید پڑھی ہو، عموماً آپ جانتے ہیں اس چیز کو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کچھ سوالات بنی نوع انسان سے پوچھیں گے۔ جب سارے اولین اور آخرین جب جمع ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ سوالات پوچھیں گے کہ اے بنی آدم، تم نے اپنی عمر کیسے گزاری؟ پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری؟ پھر پوچھا جائے گا کہ تم نے مال کیسے کمایا اور مال کو کیسے خرچ کیا، اور علاوہ ازیں یہ کہ کیسے علم حاصل کیا اور کیسے اس کے اوپر عمل کیا۔ تو یہ قیامت والے دن یہ سوال و جواب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بھی اس کی صفت رحمت ہے کہ اس نے وہ جو آخرت کا پرچہ ہے وہ دنیا میں پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے۔ کیوں آؤٹ کر دیا ہے؟ تاکہ ہم اس کی تیاری کر سکیں۔ عموماً دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ایگزامز جب ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پیپرز میں کیا آئے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے کہ اس نے وہ پرچہ جو ہے پہلے ہی آؤٹ کر دیا ہے، اور لہٰذا ہمیں ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہمیں اپنی جو لائف ہے اس کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں۔ اگلی آیات یہ ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ توحید کی بنیاد ہے، عبادت بھی اللہ کی اور مدد بھی اللہ تعالیٰ سے، اور یہ توحید کی بہت مضبوط بنیادیں ہیں۔ عبادت کے مفہوم کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ عبادت میں صرف نماز روزہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عبادت میں آ جاتا ہے یعنی پوجا اور پرستش بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ 3 پوائنٹس مین، اگر پوائنٹس میں کریں نا اس کو سمجھنے کے لیے تو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پوجا اور پرستش بھی اللہ تعالیٰ کی، پھر اطاعت بھی اللہ تعالیٰ کی، اور فرما برداری بھی اللہ تعالیٰ کی۔ یہ 3 پوائنٹس آ جاتے ہیں عبادت میں، یعنی اے اللہ تعالیٰ ہم تیرے ہی پرستار ہیں، تیرے ہی ہم فرما بردار ہیں، اور تیرے ہی ہم بندہ غلام ہیں۔ یعنی ہماری جو زندگی ہے اس کے سارے معاملات تیرے احکامات کے مطابق ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے عہد باندھتے ہیں کہ ایاک نعبد
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور نستعین کا جو مطلب ہے وہ ہم سمجھ لیتے ہیں، وہ استعانت سے ہے۔ استعانت سے مراد ایسی مدد مانگنا ہے جب ہم کسی ہستی کو قادر مطلق سمجھ کر اور فاعل حقیقی سمجھ کر جب ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ وہاں پہ اس استعانت کا مفہوم جو ہے وہ آتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب خالق ہے، مالک ہے، قادر ہے، پالن ہار ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کی ہر ایک چیز اس کے ہاتھ میں ہے، تو مدد مانگنا بھی اسی سے روا ہے۔ صرف اور صرف اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کیونکہ باقی جو مخلوقات ہیں وہ کمزور ہیں اور ان کی لمیٹیشنز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی مخلوق کے پاس کچھ بہت زیادہ بھی ہوگا تو کتنا ہو سکتا ہے، اور اگر ہوگا بھی، اگر اس کا دل نہیں چاہے گا تو وہ نہیں دے گا، اور پھر انسان کی وہ اپنی مرضی کے مطابق دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تو وہ ذات ہے کہ اس سے مانگو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ اس میں ایک سوال یہ بھی آ سکتا ہے ذہن میں کہ دنیا کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم مطلب مدد کے بغیر ہماری زندگی جو ہے وہ چل نہیں سکتی، تو پھر کیسی مدد اللہ سے مانگنی چاہیے اور کیسی بندوں سے مانگنی چاہیے؟ اس میں ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ مانگے جس پہ وہ قادر ہے، اور بندوں سے وہ مانگے جس پر بندے قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مثال کے طور پر اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ اگر مثلا کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جائے گا۔ ڈاکٹر دعا دے سکتا ہے لیکن وہ صحت نہیں دے سکتا، صحت ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی کی اولاد نہیں ہوتی تو اب وہ کسی کے پاس جا کے یہ نہ فریاد کرے کہ آپ مجھے اولاد دیں یا آپ ایسے کچھ کریں، بلکہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ تو مجھے اولاد سے نواز۔ ہاں وہ اپنا علاج کروا سکتا ہے اس بارے میں۔ تو اس بارے میں کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جو بندے جس چیز پر قادر ہیں ان کی آپ مدد لے سکتے ہیں جس پر وہ قادر ہیں، لیکن ان کو فاعل حقیقی نہیں سمجھنا۔ اصل فاعل حقیقی، اصل قادر مطلق، اصل صاحب اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب اس میں کچھ مثالیں ہیں چھوٹی چھوٹی، وہ اس طرح سے ہے کہ جب صحابہ کرام جو تھے، جب ان کو کوئی بھی مشکل پیش آتی تھی، کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، حتیٰ کہ ان کی جوتی کا تسمہ بھی جب ٹوٹ جاتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے تھے، اور مطلب مراد یہ ہے کہ وہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے۔ اور یہ تو آپ سب کو علم ہوگا اس بارے میں کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ تو اس کو مطلب اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو اس سے مانگے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ جب دعا کا ذکر آیا ہے تو میرا دل کیا کہ میں آپ سے چند باتیں وہ شیئر کروں کہ جب اس کے لیے ہم اپنے ذہن میں کچھ پوائنٹس رکھ لیں کہ کن موقعوں کے اوپر جو ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ ریوائز کر لیں تاکہ ہمارے ذہن میں آئے کہ دعا کے کیا آداب ہیں اور کن موقعوں کے اوپر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو علم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی ہے، مطلب اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے بنتا ہے کہ جب بھی دعا آپ کرو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجو، پھر جو آپ دعا کرو اور دعا جو ہے وہ دل سے کرو، اور دعا کرنے کے بعد پھر درود پاک پڑھو۔ تو اور پھر مختلف موقع کے اوپر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، حج پہ کوئی بندہ جاتا ہے پھر دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، سفر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، پھر اس کے علاوہ جہاد پہ کوئی جا رہا ہو تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بیمار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اور یہ لیلۃ القدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جمعے میں ایک ساتھ ہوتی ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ساتھ یہ والے جو پوائنٹس ہیں نا، جو وہ والے پوائنٹ جو ہماری عملی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی جب بھی ہم تلاوت قرآن پر کریں تو وہ ان عملی نکات کو بھی ہم اپنے مد نظر رکھیں۔ اچھا، اس میں کچھ بات میں شیئر کرنا چاہوں گی، وہ اس طرح سے ہے کہ قرآن جب ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ اس کا ہم مفہوم بھی سمجھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ
جب بھی ہم تلاوت کریں تو اس میں کچھ پوائنٹس کو ہم اپنے ذہن میں ضرور رکھیں. مثال کے طور پر اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا جب قرآن پاک نازل ہوا، ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا دور تھا، اور ایک آج کل کا دور ہے. تو جب ہم تلاوت کریں تو ہم سارے جو ادوار ہیں ان کا سیاق و سباق اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کریں کہ اس وقت یہ والی آیات کس تناظر میں نازل ہوئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے دور میں کس تناظر میں نازل ہوئیں، اب کس تناظر میں نازل ہوئی ہیں، اور ہم اپنے جو عصری تقاضے ہیں ان کے مطابق ہم ان آیات سے کیسے ہدایت لے سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے جب قرآن پاک پڑھنا ہے تو ایک تو اس کی ترجمہ ہم نے سمجھنا ہے، دوسرا اس کی جب ہم نے تفسیر سمجھنی ہے تو اس کو اپنے عصری حالات، جو عصری ہمارے حالات ہیں اس کے مطابق ہم نے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے تاکہ اس سے ہم ہدایت لے سکیں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے. تو یہ چند ایک پوائنٹس ہیں، کچھ باتیں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فیضیاب ہو سکیں. لہٰذا یہ دو جو ہیں توحید کی بنیادیں ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے سے مدد مانگتے ہیں. آگے فرمایا گیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں تو سیدھے راستے کی ہدایت دے. اب صراط کیا ہے؟ صراط سے مراد ہے سیدھا راستہ، صراط مستقیم. مستقیم کیا ہے؟ سیدھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک سیدھا خط کھینچا اور کہا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور پھر کچھ آپ نے لائنز کھینچی، مطلب مختلف قسم کی لائن سائڈ پہ کھینچی، اور آپ نے پھر یہ فرمایا کہ یہ جو ہیں سارے ٹیڑھے راستے ہیں. یہ حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کچھ اس طرح سے نا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ صرف ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، اور گمراہی کے راستے بے شمار ہیں. اور ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن پاک کا راستہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ صراط مستقیم ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، کھلا راستہ، وسیع راستہ. کہ یا اللہ ہمیں اس راستے کی ہدایت دے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا. یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انعمت علیہم کون سے لوگ ہیں. اچھا، اور انعام اللہ تعالیٰ کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ انعمت علیہم میں مفکرین کرام، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس میں 4 کیٹیگریز کے لوگ آتے ہیں: انبیاء علیہ السلام، صدیقین، شہداء اور صالحین. یعنی یہ دعا ہم کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا. اور یہ والا راستہ جو ہے یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا. تو انعام اللہ تعالیٰ کس چیز کو کہہ رہا ہے؟ ہدایت کو کہہ رہا ہے، قرآن پاک کی ہدایت کو کہہ رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کہہ رہا ہے. اچھا، پھر اسے ایک اور بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ کا پتہ چلتا ہے. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو راستہ ہے جن کے اوپر یہ نام یافتہ لوگ چلے، یہ کوئی نظریاتی یا تجریدی قسم کی تعلیم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عملی تعلیم ہے جن کے اوپر انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا. اور جب انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو ان کو اس کا رزلٹ ملا. رزلٹ کیا ملا؟ کہ انہوں نے دنیا میں بھی ترقی کی اور آخرت میں بھی، ان کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی جنت کی. تو لہٰذا یہ کوئی غیر عملی راستہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی ہمیں تلقین کی گئی ہے اور اس کی دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم وہ دعا مانگے کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو بھٹک گئے. یہاں پر ہے کہ کون لوگ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئے. یہاں پر ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جنہوں نے سرکشی کی،
جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانا، جنہوں نے نبیوں کے حکموں کو نہ مانا. اور اس میں قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط ہے. اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہود ہے، کیونکہ یہودی جو قوم تھی انہوں نے حضور پاک انہوں نے اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی اور اپنے پیغمبر کو بہت زیادہ اذیتیں دی تھیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہو گئے تھے. یعنی ہم اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس راستے پہ ہمیں نہ چلانا. پھر ہے کہ ولد ضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جو کہ بھٹک گئے تھے. اور بھٹکے کون تھے لوگ؟ یعنی یہاں پر اشارہ ہے نصارہ کی طرف. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے سرکشیاں کی تھیں یا کوئی نافرمانیاں کی تھیں یا اللہ تعالیٰ کو، ایسے لوگ نہیں تھے یہ. لیکن ان سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ ان کے عقائد میں بگاڑ آ گیا تھا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا دیا، اور پھر اس طرح سے اور بہت زیادہ خرافات انہوں نے اپنے مذہب میں ایجاد کر لی. رہبانیت ان کے مذہب میں نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ تلقین نہیں کی تھی رہبانیت، لیکن ان لوگوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا. پھر اس کی بہت زیادہ مطلب خرابیاں جو تھیں وہ سوسائٹی میں پیدا ہو گئی. اس چیز کو وہ نبھا نہیں سکے. کیا انہوں نے عقیدت سے، محبت سے، لیکن یہ کہ وہ بہک گئے، وہ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے، وہ اس میں اعتدال نہیں لا سکے، وہ اس چیز کو نبھا نہیں سکے. تو لہٰذا انسان کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا، ہم اس کے اوپر چلیں. ہم دین میں خود سے گھڑی ہوئی چیزیں شامل نہ کریں اور مطلب اس کو ہم شریعت کے مطابق لے کے چلیں. یہ والا پوائنٹ اس لحاظ سے بہت زیادہ اہم ہے. اچھا، اب یہ میں نے اس کی کچھ وضاحت کی ہے سورۃ فاتحہ کی. میں کچھ پوائنٹس ہیں جن کو میں تھوڑا سا اس کو ایک اور نقطہ نظر سے ہم اس کو فوکس کر کے تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پر ایک لفظ آتا ہے مالک یوم الدین. دین یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد ہے کہ قیامت کا دن، یعنی بدلے کا دن. اچھا، جیسے عربی جو زبان ہے اس کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں کئی دفعہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ مطالب ہوتے ہیں. تو یہاں پر تو بدلے کا دن ہے، لیکن اس سے مراد جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام، تو یہ وسیع معنوں میں ہے، ضابطہ حیات ہے. پھر کچھ اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث ہیں جس میں بھی دین کا ذکر ہوتا ہے. وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ صدق اور امانت کا نام دین ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر بدلے کا دن نہیں ہے، اب صدق اور امانت کو دین کے ساتھ جوڑ دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے ذہن کو وسیع کر کے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. صدق سے کیا مراد ہے؟ سچائی، وہ آپ سب جانتے ہیں. اور امانت کیا ہوتی ہے؟ امانت جو ہے اس کا جب ہم عمل میں لے کے آتے ہیں، اس صدق کو جب ہم عمل میں لے کے آتے ہیں تو وہ امانت ہو جاتی ہے. تو صدق اور امانت کا نام دین ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے یہ صرف نظری تعلیم نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ بتاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک بیان ہے کہ الدین معاملہ. دین جو ہے معاملات کے درست ہونے کا نام ہے، تو یہاں معاملات کے ساتھ جوڑ دیا. تو اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کو امانت کی پاسداری نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کو عہد کی پاسداری نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا قول، ہمارا فعل اور ہمارا عمل جو ہے وہ کیا قرآن پاک کے مطابق ہے. کیا جب ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں یہ ہدایت لینے کے لیے ہے، یہ ہدایت لینے کے لیے ہم سورت کی جب تلاوت کرتے ہیں تو کیا ہم واقعی ہدایت لے رہے ہیں. اور ایک اور بہت اہم نقطہ ہے جو میں ہمیشہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ یہ سورت ہے. دیکھیں کہ اس کی امپورٹنس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. اور ہر صورت میں ہم یعنی یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں. تو
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بار بار بھول جاتا ہے. بادی نظر میں تو کافی تھا کہ ہم ایک دفعہ ہدایت مانگ لیتے اور ہدایت ہمیں مل جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے. انسان کو بار بار ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون ہے جو انسان کو جان سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بار بار اس سورت کی تلاوت کی تلقین کی ہے، اور اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے. تو یہ ہمیں اپنے ذہن میں تازہ رکھنی چاہیے یہ والی بات. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایک چیز ذہن میں یہ آتی ہے کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو عموماً اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ قرآن پاک جب پڑھتے ہو تو اس کا معنی اور مفہوم بھی سمجھتے ہو، عموماً اب ماشاءاللہ سے ایک ٹرینڈ مطلب ایک شعور لوگوں میں بیدار ہو رہا ہے قرآن فہمی کا، اور اس کی بڑی خوشی بھی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا کچھ چند چیزوں کو ہم اگنور کر جاتے ہیں. ہمارے اندر یہ شعور اور ادراک بھی ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہو کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہم نے اس میں سے اپنی پریکٹیکل لائف کے لیے کیا نکات نکالنے ہیں. مثلا یہ اب ہم نے سورت پڑھی ہے، سورت فاتحہ پڑھی ہے، تو ہمیں اس کے معنی بھی معلوم ہونے چاہیے، اس کا مفہوم بھی معلوم ہونا چاہیے. اور جب بھی ہم اس کو نماز میں پڑھیں تو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں. اور جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو اس کو ہم پریکٹیکلی اپنی زندگی میں بھی شامل کریں کہ اب ہم اگر مانگیں گے مدد تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں گے، اور عبادت کریں گے تو صرف اسی کی عبادت کریں گے. اس میں کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو بھی شریک نہیں کریں گے. کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک حدیث ہے اس کا یہ مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ شرک اس طرح میری امت میں داخل ہو جائے گا کہ جیسے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی جو ہے وہ نظر نہیں آتی، تو بالکل اسی طرح سے شرک جو ہے میری امت میں داخل ہو جائے گا. تو لہٰذا ان چیزوں کو اپنے ذہن میں ہر وقت حاضر رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کے پاس آیا اور کہا، خوش ہو جائیے، 2 نور آپ کو ایسے دیے گئے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے. سورت فاتحہ اور سورت البقرہ کی آخری آیتیں ایک ایک حرف پر نور ہے. اب ہم اس سورت کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں. پہلے اس کا ہم تلاوت کریں گے، پھر اس کا ہم ترجمہ کریں گے، پھر اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. الحمد خاص تعریف، ایسی تعریف جس میں انتہائی شکر ہو، جس میں انتہائی تعظیم ہو، جس میں انتہائی محبت ہو. وہ کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الہ، اللہ تعالیٰ کا لفظ جو ہے وہ الہ سے ہے، اور الہ کا مفہوم یہ ہے ایسا الہ جو انسان کو متحیر کر دے، جو انسان کو اپنی گرفت میں لے لے. جب انسان کی جو یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورت فاتحہ ایک دعا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تلقین کی ہے. اس سورت کا نام فاتحہ اس کے مضمون کی مناسبت سے ہے. فاتحہ کھولنے والی چیز کو کہتے ہیں، یعنی جب کسی کتاب کا افتتاح ہو یا کسی مضمون کا افتتاح ہو تو اس کے لیے یہ لفظ فاتحہ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ دعا دراصل اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھائی ہے
کہ وہ ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے بندوں کے اوپر نازل کیا ہے۔ دراصل سورۃ فاتحہ کا جو تعلق ہے وہ دعا اور جواب دعا کا ہے، یہ کتاب اور اس کے مقدمے کا تعلق ہے۔ Alone do we ask for help. Show us the straight path, the path of those you have favored, not the path of those who earn your anger, nor of those who go astray. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. In the name of Allah, the Merciful, the Most Kind. Praise be to Allah, Lord of the worlds, the Merciful, the Most Kind, Owner of the Day of Judgment. You alone do we worship, you نہیں ہے بلکہ دعا اور جواب دعا کا اس کا تعلق ہے۔ سورۃ فاتحہ کی فضیلت اس طرح سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری سورت ام القرآن، ام الکتاب، سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے۔ اس سورت کا نام الحمد اور سورت صلاۃ بھی ہے۔ یہ سورت شفا بھی ہے۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی نماز میں ام القرآن نہ پڑھے اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ مسلم اور نسائی میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے کہ اوپر سے ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، تو جبرائیل علیہ السلام نے اوپر دیکھ کر فرمایا کہ آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ پھر وہاں سے ایک فرشتہ حضور